السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 سے پڑھیں گے. اتأمرون الناس، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون کیا تم کو عقل نہیں ہے، کیا تم کو سمجھ نہیں ہے. اس آیت میں یہودیوں کو خطاب ہے، کیونکہ یہ لوگ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق جانتے تھے اور قرآن کو بھی حق جانتے تھے. اس لیے یہ لوگ پوشیدہ طور پر کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیتے اور خود اسلام قبول نہ کرتے. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. آپ تشریف لائے اور آپ اس کے سر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو وہاں پر موجود تھا. تو اس کے باپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لو. تو اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا. آپ وہیں سے یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے دوزخ سے بچا لیا. تو اس کے علاوہ بھی علماء یہود کے اندر یہ بات بہت زیادہ عام تھی کہ لوگوں کو نماز روزے کا حکم کرتے اور خود عمل نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر شرم دلائی اور فرمایا کہ جو لوگ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، لیکن اس میں ایسے لوگوں کے لیے تو خیر میں دوسروں سے آگے بڑھنا چاہیے. یعنی اس کی مثال تو اس شخص کی مانند ہے کہ جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے، نیکی سکھاتا ہے، لیکن خود عمل نہیں کرتا. یعنی وہ اس چراغ کی طرح ہے جس کی بتی جلتی رہتی ہے، لوگوں کو تو روشنی پہنچتی ہے لیکن وہ خود جو ہے وہ خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو خود کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو اسی طرح ایک واقعہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. جب کٹ جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے. میں نے جبرائیل سے عرض کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کی وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے. حالانکہ ان کے وہ کتاب پڑھتے تھے لیکن کیا ان کو کیا ہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے حالانکہ وہ کتاب پڑھتے تھے لیکن ان کو کیا ہے، عقل نہیں ہے. یعنی ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے وہ ان چیزوں کی کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو بس تعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر خشوع کرنے والوں پر. تو یہاں پر اس آیت میں صبر و نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، کیونکہ علماء یہود کو یہاں پر یہ خطاب فرمایا کہ انہوں دنیا کی محبت کے لیے حق بات کو چھپاتے تھے. اسلام نہ تو خود قبول کرتے اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے. ان کو حکم ہوا کہ حق بات کو قبول کرو، اسلام لاؤ، اللہ کی اطاعت کرو اور فرما برداری میں لگو. صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو جو اللہ سے نزدیک کرے گی، یعنی برائیوں سے روکے گی. اسلام قبول کرنے پر جو تکلیفیں پہنچ جائیں، یعنی مال کے اندر کمی آ جائے تو اس کو برداشت کر لینا، یعنی اس کو نماز اور برداشت کرو. پھر یہ بھی فرمایا کہ نماز یعنی مشکل ضرور ہے مگر خشوع کرنے والوں پر مشکل نہیں ہے، دشوار نہیں ہے. خشوع جو ہے وہ دل کے یعنی جھکاؤ اور عاجزی کو کہا جاتا ہے. خشوع یعنی جب بندہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اعضاء سے بھی اس کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے. جو لوگ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس کی نماز واقعی ہی نماز ہوتی ہے، یعنی نماز کے اندر ان کا دل لگتا ہے. دنیا میں لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کی طلب کے لیے اتنی زیادہ محنتیں کرتے ہیں، پہاڑ توڑتے ہیں اور 18 گھنٹے روزانہ محنت کرتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنا ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے. اگر نماز شروع کر دیں تو اس سے بھی اپنے کیا کرتے ہیں، اپنے یعنی دنیاوی مشغلے اتنے ان کے دھیان میں رہتے ہیں کہ ان کی نماز کے اندر خشوع ہی نہیں ہوتا. اس لیے ان کا 2 رکعت نماز پڑھنا بھی البتہ وہ کیا ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے. یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے. یعنی پھر خشوع کرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں. آگے اس آیت کے اندر یہی بتایا کہ خشوع کرنے والے کون ہیں، الذین وہ لوگ، یظنون وہ یقین رکھتے ہیں. یہاں پر یظنون کا مطلب یہاں یقین کریں گے.
ویسے تو یظنون کا مطلب گمان کرنا آتا ہے، لیکن یہاں پر یقین کریں گے۔ الذین وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک ملاقو ربہم وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ ہی الیہ راجعون اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی ان کو اپنے رب سے ملاقات یعنی اپنے رب سے ملاقات کرنے والے یہ کہ ان کی طرف اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی ان کا دل جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈرتا رہتا ہے، ان کا ہوتا ہے کہ ہر وقت ان کا کہ ہم نے اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جن کو ان باتوں کا یقین ہوگا وہ نماز بھی قضا نہیں کرے گا، بے وقت بھی نماز نہیں پڑھے گا، نماز اچھی طرح پڑھے گا، اس کو یعنی خشوع خضوع کی اس کو کیفیت حاصل ہوگی، رکوع سجدہ بھی ٹھیک کرے گا، اس کی تلاوت بھی ٹھیک طرح سے کرے گا۔ یعنی جس شخص کے اندر یہ چیزیں ہوں گی اس کو یعنی وہ خشوع خضوع کرنے والا ہوگا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ نعمتیں انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر، وانی اور بے شک فضلتکم میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ یعنی اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری قوموں پر فضیلت اور برتری دی تھی، کیونکہ ان میں انبیاء کرام نازل ہوئے، ان کو ماننے والے بھی تھے اور اعمال صالحہ والے بھی موجود تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا جو وقت تھا، یہ زمانہ جو تھا 600 سال کے لگ بھگ تھا۔ اس میں علماء یہود نے تورات شریف کے اندر اتنی تحریف کر دی تھی اور دین یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو بدل دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور علماء یہود نے پہچان بھی لیا کہ آپ وہی نبی ہیں جس کے آنے کا ہمیں انتظار تھا، تو آپ کی نبوت اور رسالت سے کیا ہو گئے، یعنی جاننے کے باوجود بھی کیا ہو گئے، منکر ہو گئے۔ یعنی انہوں نے تحریف اور تغیر اور یہ نبوت سے انکار کی وجہ انہوں نے یعنی ان کی وجہ سے وہ لوگ اپنی جو کیا کر دی تھی، انہوں نے اپنی فضیلت جو تھی وہ ختم کر دی تھی۔ یعنی یہودی جو تھے دنیا کی محبت میں اور حسد میں اتنی آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کو اس بات کا حسد تھا کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، عربوں میں سے کیوں آیا۔ ان کو ان چیزوں نے برباد کر دیا۔ قرآن مجید نے ان کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ دنیا کو نہ دیکھو، آخرت پر نظر کرو، یعنی اپنے مال کو، اپنے قبیلے کو، قیامت کے دن یہ کام نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا ہے وَاتَّقُوا اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی بھی نفس سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبلو اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس سے کوئی شفاعت کو، ولا یؤخذ اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ یا کوئی ٹیکس، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی تم لوگ اس دن سے ڈرو کہ کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ کوئی شخص کسی کے لیے سفارش کر ہی نہیں سکے گا سوائے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، اور جن کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی انہی کے بارے میں قبول ہوگی، اور کافروں کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، اور ان کے لیے سفارش کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اور وہاں عذاب سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ، کوئی فدیہ، کوئی ٹیکس نہیں قبول کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا جو وہ اپنی جان کا بدلہ دے کر عذاب سے جان چھڑائیں گے۔ یعنی اگر کوئی دینا بالفرض اگر کوئی دینا بھی چاہے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور جس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوگا اسے عذاب میں ہی رہنا ہوگا۔ ایک بار ترجمہ سن لیں۔ تأمرون الناس کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم یا اپنی جانوں کو، وانتم اور حالانکہ تتلون الکتابہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، واستعینوا اور تم مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وانہا اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے، الا علی الخاشعین مگر خشوع کرنے والوں پر، ڈرنے والوں پر، الذین وہ لوگ یظنون وہ گمان یقین رکھتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، یا ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، لٹانے والے ہیں، لوٹ کر جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتوں کو، التی وہ نعمتیں انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر، وانی اور بے شک فضلتکم میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا اور تم ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی بھی نفس کے
کے شیئن کچھ بھی ولا یقبلو اور نہیں قبول کیا جائے گا منہا اس سے کوئی شفاعت کو ولا یؤخذو اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔